کیسے ہیں آپ؟ اور عامر بھائی کیسے ہو؟ میں ایون فرسٹ کلاس پیارے بھائی، آپ سنائیں، کوئی سوال، کوئی بات، کوئی مسئلہ، بھائی کوئی اعتراض؟ اسلام سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنس تھے میرے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ مطلب جیسے آپ لوگوں کے ریلیجن میں ایک جیسے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مطلب کیا کہتے ہیں لیڈیز کو کسی اور کمیونٹی میں کبھی میرج نہیں کرنے دیتے اور کمیونٹی کے جینٹس سے. جیسے اگر آپ لوگوں کی کمیونٹی کو کوئی جینٹس کسی دوسری کمیونٹی کی لڑکی سے میرج کرنا چاہے تو وہ تو ان کو تو الاؤ ہے کرنا، لیکن آپ لوگ اپنے کمیونٹی کی جیسے لیڈیز ہے تو آپ لوگ کبھی ان کو کسی دوسرے کمیونٹی کے مطلب جینٹس سے میرج کرنے کے الاؤ نہیں کہتے. تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو مسلمان مرد ہے اس کو بھی ہر عورت سے اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر گھر کی کمیونٹی میں شادی کر لے. نہیں نہیں، صرف یہ اجازت صرف اہل کتاب کے لیے تھی. ہمارا مرد اگر ہندو عورت سے شادی کرے گا الاؤ نہیں ہے، یعنی جو مشرک ہے اس کے ساتھ الاؤ نہیں ہے. وہ مشرک چاہے اہل کتاب میں ہی کیوں نہ ہو، اہل کتاب میں سے بھی صرف ان عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے جو موحد ہوں، مشرک نہ ہوں. اور اہل کتاب کے اندر موحد پائے جاتے ہیں. موسٹلی میجورٹی آف دا جوز ہیں وہ موحد ہیں. اسی طریقے سے کرسچنس میں پروٹیسٹنٹس جو ہیں موسٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی مشنریز ہیں وہ مونوتھیسٹ ہیں، موحد ہیں. تو ان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے کہ سب مردوں کو اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر اب آ جاتے ہیں عورتوں کی طرف. سب سے پہلے عورت جو ہے وہ زیادہ تر فالو کرتی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر نا ایک سسٹم مانا جاتا ہے جس میں مرد کو ایک گھر کا انچارج اور گارڈین کے طور پر ایکسپٹ کیا جاتا ہے مرد کو، اور نسل اور نام جو رواں ہونا ہے آگے خاندان کا وہ بھی مرد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ مرد یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس خاندان سے ریلیٹڈ ہے، اس کا نام بھی دیا جاتا ہے. اسلام میں اس چیز کو سکیور کرنے کے لیے کہ فیملی سسٹم اسلام کا سکیور رہے، اس اعتبار سے عورتوں کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ باہر کسی نان مسلم کے ساتھ شادی کریں، چاہے وہ مواحد ہی کیوں نہ ہو. نان مسلم مواحد بھی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ شادی کرنا عورت کو منع کیا گیا. یہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو سیف اور سکیور کرنے کے لیے یہ طریقہ کار رکھا. اب اعتراض یہ اٹھ سکتا ہے کہ مردوں کو اجازت ہے، وہ ایک آپشن ہے. اس کی وجہ میں اب آپ کو میں نے کہا تھا نا، اس لیے آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ اس کی آپشن بعد میں کہ وہ کیوں ضرورت دینی پڑی. تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو سکیور کریں، اپنی نسل کو محفوظ کریں، اور ماؤں کے ان بچوں کو صرف اس گھر کے اندر رکھیں جہاں خالص توحید کی، رسالت کی، قیامت کی اور جینوئن ٹروتھ کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے نزدیک یہ اصول ہے. اب سوال اٹھ جاتا ہے مردوں کو اجازت کیوں ہے. اب اس کے لیے جانا پڑے گا پیچھے اس لیے جانا پڑے گا کہ جس وقت یہ اجازت دی گئی اس وقت حالات کیا تھے، اور کیا یہ اجازت کی بات کر رہا ہوں، حکم نہیں تھا، اجازت تھی. اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ پتا چلے گی، جو پیچھے ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ پرانے دور کے اندر جب ٹرائبل سسٹم تھا، اس وقت جب مرد، ایک قبیلے کا مرد کسی دوسرے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر بیاہ کے لاتا تھا، ٹھیک ہے، دوسری کمیونٹی کی عورت کو اپنے گھر بیاہ کے لاتا تھا، ان کے درمیان جو پولیٹیکل ایشوز ہیں یا جو ملٹری کے کچھ ڈسپیوٹس ہیں، جو آپس میں جنگیں شنگیں ہیں، وہ رک جاتی تھیں، قبائل میں آپس میں امن امان ہو جاتا تھا. تو ایسی صورت میں دوسری پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سوسائٹی سکیور کرنی ہے اور اسٹیٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اسلام کے اندر مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ نان مسلم عورت کے ساتھ موحد ہو تو شادی کر سکتا ہے، مگر عورت شادی نہیں کرے گی، جس کی ریزن آپ کو میں نے بعد میں دے دی ہوئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی عورت کو اجازت نہیں دیتے تو مرد ہم کیوں کریں، ہم اپنی سوسائٹی کو خراب کروا دیں. مجھے پتا آگے جواب کیا آتا ہے. وہ یہ آئے گا کہ آپ اگر نہیں چاہتے کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے یا آپ کی کمیونٹی کرپٹ ہو یا اس میں باہر کی تعلیم جائے، تو کیا دوسری کمیونٹیز یہ چاہیں گی؟ تو نہ چاہیں نہ کریں. اس لیے میں نے کہا کہ آپشن ہے، اجازت ہے، فرض اور واجب اور مستحب نہیں ہے، اضطراری حالت ہے. اضطراری حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس دوسری آپشنز اویلیبل ہوں مگر یہ آپشن ان ساری آپشن سے زیادہ بہتر ہو جائے اور اس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو سکے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس طرح کی اجازت ہے یہ. تو وہ خود بخود وہ عذر جو ہے یا اعتراض جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ بھئی پھر ہماری عورتیں بھی کیوں کریں، ہماری عورتیں بھی نہ کریں، تو نہ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہم تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو انٹر فیتھ میرجز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس نے سارے کا سارے سسٹم کو سیکولرائز کرنے میں ہیلپ کی ہے اور لبرلائز کرنے میں ہیلپ کی ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا آگے کرنا کیا ہے. کتنی بڑی میجورٹی کے اندر جو انٹرفیتھ میرجز کا نتیجہ ہے یا تو بچے ملحد ہو جاتے ہیں یا سیکولرائز ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں رہتا، آدھے تتر آدھے بٹیر،
کوئی فائدہ نہیں ایسی شادی کا. عورت بھی نہ کرے, نہ کروائیں, ہمارے مرد بھی نہ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ایسی چیز کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے. لیکن بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی ابھی کے وقت میں جو کئی سارے مسلم مرد مہیلائیں دوسرے کمیونٹی سے شادی کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیے تھے, اور تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے مسلم ہونے ان کے کے بارے باوجود؟ میں, ہاں مسلم ہونے کے باوجود ان کے نکاح باطل ہیں, یہ علماء کا اتفاق ہے اس چیز کے اوپر, یہ میری اپنی رائے نہیں ہے, نکاح باطل ہیں. یہ تو سیدھی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, کہاں, یہ بڑا سمپل مسئلہ ہے, بڑا سمپل, 2+2=4 کی طرح. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے علماء اس چیز کے بارے میں فتویٰ دیں گے کہ ایک لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے نکاح تعلق رکھ لیں, سیکشول فزیکل ریلیشن, جیسے علماء اس چیز کے اوپر متفق ہیں, ایسے ہی ان نکاحوں کے اوپر متفق ہیں جو نکاح اسلام کی حدود پھلانگ کر یا نکاح کی شرائط یا کنڈیشنز اور اس کے پروسیجر کو پھلانگ کر شادیاں کی گئی ہیں. کسی کی بھی ہو وہ نکاح باطل ہے, علماء کا اس پر اتفاق ہے. اور اگر کوئی گلی کا ٹی وی کا مولانا 5,000 کے اندر اس طرح کا فتویٰ دیتا ہے, وہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. لیکن بھائی میں پھر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مان لیجئے اگر کوئی مسلم لڑکی کسی اور کی کمیونٹی کے لڑکے کو پسند کرتی ہے تو کیا وہ غلط کرتی ہے پھر؟ اگر اس کو پسند ہے وہ بالکل شادی نہیں کر سکتی؟ بالکل غلط کرتی ہے. پسند, اس کو پسند کیوں آ رہا ہے, وہ اس کے پیچھے ریزن ہے, وجہ کیا ہے. شادی جو ہے ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں آگے نسل چلنی ہے. میری بات سنو, وہ لڑکی پسند کر رہی ہے نا, کیا اس کو لگتا ہے کہ آنے والی اولاد کے ساتھ جو وہ فیصلہ کر رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھو لیو کانگ کہ تمہاری ایک بہن ہو, وہ کسی ڈرگی کو پسند کر لے, کسی ریپسٹ کو پسند کر لے, کسی مرڈر کو پسند کر لے. بھائی فیملی کو جس طرح مت تم لاؤ. اس کے ساتھ شادی نہیں کرواؤ گے نا, جس طرح تم اس کے ساتھ نہیں کرواؤ گے, ایسے ہی ایک مسلمان مہیلا کی شادی کسی نان مسلم کے ساتھ نہیں کروانی چاہیے, کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ایک ڈرگی, مرڈر, ریپس سے بھی بدتر ہے. ہم نہیں کروا سکتے اور نہ ہونی چاہیے. بچوں کو سمجھانا چاہیے, بچے بڑی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. لیکن بھائی پیار شادی تو ایک ایموشن ہے, اس میں ریلیجن کا کیا کانسیپٹ؟ نہیں میری بات سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں. تو یہ تب تک تمہیں سمجھ پڑتی ہے جب تک تم نے ایک میرڈ لائف نہ, لیو کانگ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نہیں. بس ٹھیک ہے, پھر تمہارا سوال بنتا ہے, تم پہلے نا اپنی ہی کاسٹ کے اندر یعنی ہندوازم کے اندر شادی کروا کے پھر کہنا انٹرفیتھ کی دوسری بات ہے, تم کہو گے شادی کرنی نہیں چاہیے. میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, ایک بار کر لو, ٹرائی کر لو. نہیں بھائی کئی سارے اچھا, ہندو. دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی لیو کانگ, یہ میں گارنٹی کہتا ہوں, دو چیزوں میں سے ایک چیز, یا تو تم یہ کہو گے کہ شادی ہی نہیں کرنی, اور دوسرا یا تو تم یہ کہو گے یار ایک اور کرنی ہے, تو پھر بھی اسلام کی بات ہوگی. اور اگر کہو گے کرنی ہی نہیں ہے تو پھر بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی, سیم فیتھ شادی کے اندر پھنس چکے ہو, انٹر فیتھ کے اندر تو تمہارے نکل ہی کڑاکے جانے ہیں بھائی, تمہاری تو آواز بھی نہیں نکلنی. ٹھیک ہے نا. ویسے تو بھائی یہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی بھائی میری ہو چکی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ نے کیا اپنی کمیونٹی سے کری یا دوسری سے کری؟ بس آپ اس سے زیادہ نہ پوچھیں, اچھا اچھا. کیونکہ میں نام اس کا لوں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے دیکھو یار اس نے گھر واپسی کروا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا, تو ہاں ٹھیک ہے پھر.